اللہ رب العزت نے محبوب کے ادب کی بات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے نہ بڑھنا۔ یہاں بھی عمل کی بات بعد میں کی، عقیدے کی پہلے کی۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب پہ درود و سلام تم پڑھنا۔ درود اور سلام عمل تھا، اس کا حکم بعد میں دیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر عقیدے کی بات پہلے کی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب کوئی مصیبت بن جائے، مشکل بن جائے، اے ایمان والو ماتم نہیں کرنا، اے ایمان والو پیٹنا نہیں ہے، جتنی بھی مصیبت بن جائے نہ صبر چھوڑنا ہے نہ نماز چھوڑنی ہے۔ تو عقیدے کی بات پورا قرآن پڑھ جائے، اللہ رب العزت نے پہلے کی ہے، عمل کی بات اللہ نے بعد میں کی۔ بعض نادان لوگ اس ترتیب کو بدل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سارے ہی مسلمان ہیں، وہ یا تو جاہل ہیں یا وہ جری ہیں شریعت پر۔ آپ تمام علماء سے سنتے ہیں کہ امام الانبیاء نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 ہوں گے۔ یہ سب سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ اور یہ حدیث کی 70 کتابوں میں حدیث آئی ہے، اتنی معتبر حدیث تمام نے نقل کی ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکا کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری امت میں کتنے ہوں گے۔ یہ خبر کس نے دی؟ حضور نے دی کہ میری امت میں ہوں گے۔ یہ خود حضور بتا کر گئے میری امت میں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر فرقے کا دعویٰ ہوگا کہ میرا امتی ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ میری امت میں ہوں گے 73 فرقے، کیونکہ وہ سب دعویٰ کریں گے ہم حضور کے امتی ہیں۔ آج دیکھ لیں جتنے فرقے ہیں سب کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو 15 صدیاں پہلے رسول فرما کے گئے کہ سب کہیں گے ہم حضور کے امتی ہیں، مگر امام الانبیاء نے فرمایا بات ان کے کہنے سے نہیں بنے گی، بات تب بنے گی جسے میں قبول کروں گا۔ وہ لاکھ کہتے رہے میرے ہیں، مقدر نہیں بدلے گا ان کا، مقدر اس کا چمکے گا جسے میں کہہ دوں گا یہ میرا ہے۔ یہ سنے غور سے، تو امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں 73 ہوں گے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ بعض لوگ نا عقیدے میں بھی لبرل ہو گئے، آزاد خیال ہو گئے، اور ہمارے بعض بے غیرت قسم کے رہنمائے نے جو دونوں طرف منہ مارتے ہیں، جو ادھر بھی منہ مارتے ہیں ادھر بھی منہ مارتے ہیں، ہجڑے قسم کے رہنما، اور بے غیرتوں نے میرے نبی نے جو یہ فرق اور امتیاز پیدا کیا تھا اس کو مٹانے کی کوشش کی، اور وہ کہنے لگے کہ ساڈی نماز تے سارے پیچھے ہو جاندی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ سارے ہی مسلمان ہیں۔ میں عام مثال دے رہا ہوں سب کو سمجھانے کے لیے، گھر میں اگر کتا پال رکھا ہو تو کتے کی دوری الگ رکھتے ہو، اپنا برتن الگ رکھتے ہو، کیوں؟ جب سارے اس کی مخلوق ہیں تو یہ فرق کیوں رکھتے ہو؟ کوئی کہتا ہے بھئی سارے ہی اللہ کی مخلوق ہے، کتا بھی مخلوق، میں بھی مخلوق، جس دوری میں وہ پیتا اسی میں پیوں گا۔ کتے کی دوری میں کوئی پیتا ہے؟ تم نے اپنا بانڈا الگ رکھا ہے، کتے کا الگ رکھا ہے۔
یہ سنو غور سے امام الانبیاء کے غلاموں، اور جہاں کتے اور تجھ میں یہاں حلال اور حرام کا فرق ہے اسے قائم رکھا ہے، جہاں کفر اور اسلام کا فرق ہے انہیں جب مارتا ہے۔ سمجھ رہے بات میری؟ تو یہاں تو نہیں کہتے سارے اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی کتے کے بانڈے میں پیوں گا۔ یہاں حلال اور حرام کا فرق، اور ان سے یاریاں پال رکھی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ، جہاں کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ اور خود تمہارے میرے نبی خبر دے کر گئے میری امت میں 73 ہوں گے۔ میرے ساتھ ساتھ چلنا آپ نے، میں آپ کو سبق پڑھا کے جا رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں 73 ہوں گے۔ یہ خبر دینے کے بعد اب حضور کا فیصلہ سنیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جو میری امت میں 73 ہوں گے نا، آقا نے فرمایا ان میں سے صرف ایک جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے۔ یہ جہنمی کون فرما کے گئے؟ حضور فرما کے گئے صرف ایک جنتی ہے، باقی سب دوزخی، سب جہنمی۔ اب جو زیادہ بنتا ہے نا لبرل اور براڈ مائنڈڈ بنتا ہے اور سلو کلی کے نعرے لگاتا ہے، میں نے ان کے رہنماؤں کو بھی پیغام بھیجے ہیں، میری اس دلیل کا جواب دو کہ تم کہتے ہو نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، اگر مسلح پر سنی نہیں کھڑا ہے، اہل سنت نہیں کھڑا ہے، کسی دوسرے مذہب اور فرقے کا کھڑا ہے، تو تو پیچھے نیت کر کے کیا کہتا ہے؟ پیچھے اس امام کے، یہی کہتے ہیں نا، نماز پڑھیں گے پیچھے اس امام کے۔ تو نادان خود سوچ کہ جسے تو اپنا امام مان رہا ہے تیرا نبی اسے جہنمی بتا رہا ہے۔ حضور فرما کر گئے صرف ایک جنتی ہے، میری امت میں 73 میں سے صرف ایک جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے۔ اور جسے تیرا رسول فرما رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے، تو اسے اپنا امام مان رہا ہے کہ پیچھے اس امام کے۔ تو نادان تیری ٹکر احمد رضا سے نہیں ہے، خود مصطفیٰ سے ہے کہ تو تاجدار کائنات کے بتائے ہوئے جہنمی کو اپنا امام مان رہا ہے، تو خود کس کھاتے میں ہے؟ یہ لکیریں جو شریعت نے کھینچی ہے نا، انہیں مت مٹاؤ۔ اگر یہ لکیریں مٹا دو گے تو شریعت نہیں مٹے گی، تم خود مٹ جاؤ گے، کیونکہ خود حضور فرما کر گئے سب جہنمی ہیں، کلہم فی النار، سب دوزخی ہیں، الا واحدہ، صرف ایک جنتی۔ اب سنیے، اصحاب رسول نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ جو جنتی ہیں وہ کون ہے؟ جہنمیوں کا نہیں پوچھا، وہ بات لمبی تھی نا، 72 تھے، ایک جنتی تھے، صحابہ نے پوچھ لیا آقا وہ جنتی کون ہے؟ اب حضور بتا رہے ہیں جنتی کون۔ اب ایک فرقہ تو حدیث کے اسی حصے سے نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا، آپ خود سمجھ جائیں گے وہ جہنمی ہے۔ امام الانبیاء نے خبر دی، فرمایا میں تمہیں بتاؤں جنتی کون؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس راستے پر میں چلتا ہوں میرا صدیق چلتا ہے، فاروق اور عثمان اور علی اور اصحاب چلتے ہیں، وہ اسی راستے پہ چلنے والے ہوں گے۔ جنتی کون؟ جو اس راستے پہ چلیں گے جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتا ہے۔ اچھا یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا، جنتی وہ ہوں گے جس پہ میں چلتا ہوں اور میری آنکھ چل رہی ہے۔
جس میں چلتا ہوں اور میری آل چلے گی، یہ بھی تو فرما سکتے تھے، مگر حضور نے صحابی فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کیونکہ آل چلنی ہے قیامت تک، صحابی چلنے ہیں محدود وقت تک. بات سمجھ رہے ہیں؟ آل آقا جانتے ہیں چلنی ہے قیامت تک، صحابی چلنے ہیں محدود وقت تک خیر القرون کے اندر. یہ سلسلہ ختم ہو جانا ہے پہلے اسٹیپ پر. امام الانبیاء جانتے تھے وقت آئے گا آل گمراہ ہو سکتی ہے، صحابی نہیں ہو سکتا. شاہ جی تباہ جی ہو سکتے ہیں، شاہ جی تباہ جی ہو سکتے ہیں، صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا. اس لیے تاجدار کائنات نے بات ہی اپنے صحابیوں کی کی. امام الانبیاء نے فرمایا وہ جو جنتی ہیں اس راستے پہ چلیں گے جس پہ میں اور میرے صحابی چلتے ہیں. اب ایک فرقہ تو یہیں سے خارج ہو گیا نا، کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ خود صحابی ہی گمراہ ہو گئے تھے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور تو فرما رہے ہیں کہ میرے صحابی تو اس درجے کے لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی جنتی ہے. تو جن کے پیچھے چلنے والے جنتی ہیں، آگے چلنے والے کیا بنے ہوں گے؟ وہ تو جنتیوں کے سردار بن گئے نا. جیسے امام الانبیاء نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور حضرت علی المرتضی روایت کر رہا ہے، فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ. یہ حدیث کم پڑھی اور سنائی جاتی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میرا ابو بکر و عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. سیدا کہول اہل الجنہ و شبابہا، ایک حدیث میں یہ بھی لفظ، یہ میرا ابو بکر و عمر یہ جنتی بوڑھوں کے بھی سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. انبیاء اور مرسلین کو چھوڑ کر حضور نے وضاحت فرمایا. تو اصحاب رسول امام الانبیاء کے غلام جو ان کے پیچھے چلے، حضور فرماتے ہیں جو میرے پیچھے چلے، میرے راستے پہ چلے اور میرے صحابیوں کے راستے پہ چلے وہ جنتی ہیں. اب یہاں بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جنتی تھا نا ان کے راستے کا ذکر کیا تھا کہ وہ کس راستے کے راہی ہوں گے، لیکن ابھی اس کا نام نہیں بتایا تھا. نام کیا ہوگا ان کا؟ ابھی تو صرف یہ بتایا نا اس راستے پہ چلیں گے جس پہ میں چلتا ہوں میرے صحابی چلتے ہیں. ابھی نام نہیں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب رسول نے پھر پوچھ لیا یا رسول اللہ فرمائیے ان کا نام کیا ہوگا؟ من ہم یا رسول اللہ، نام کیا ہے آپ کا؟ کون ہے وہ جو 73 میں سے ایک جنتی ہے؟ وہ کون؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ. میرے آقا نے فرمایا وہ جو جنتی ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے. اہل سنت تم وہ خوش بخت جماعت ہو کہ جن کا نام لے کر حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. یہ نام لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھاؤ امام غزالی کی احیاء العلوم 3 جلد، نام لیا حضور نے کون جنتی ہوں گے؟ اہل السنت والجماعت. اب نام بھی حضور فرما گئے، نکھیڑا کر دیا حضور نے. اب کیا ہوا کہ جب دیکھا بد مذہب لوگوں نے کہ حضور تو نام بھی منشن کر گئے، ذکر فرما گئے، اب انہوں نے سوچا کہ اب اگر کسی اور نام سے ہم سامنے آئے تو پہچان لیے جائیں گے کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ جنتی اہل سنت ہوں گے اور انہوں نے تو یہ نام رکھا ہوا ہے. تو کیا ہوا؟ عقل یار ہے 100 بیس بند لیتی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تھے بد مذہب لوگ، عقیدے اہل سنت والے نہ تھے، اپنے آپ کو انہوں نے بھی اہل سنت کہنا شروع کر دی. انہوں نے کہا ہم بھی اہل سنت. امام الانبیاء پردہ فرما چکے تھے. تاجدار انبیاء کے غلاموں
خلفائے راشدین کا زمانہ بیت چکا تھا. کچھ بد مذہب لوگ بھی کہنے لگے یہی ٹائٹل لگا لیا, یہی لیبل لگا لیا, جی ہم بھی اہل سنت ہیں. اب عوام پریشان ہو گئے, پتہ کیسے چلے کہ اصلی اہل سنت کون ہے اور نقلی کون ہے. اس لیے کہ یہ بھی کہتا ہے میں سنی ہوں, وہ بھی کہتا ہے میں سنی ہوں. اب پتہ کیسے چلے؟ کیوں؟ نمازوں سے تو فرق ہو نہیں سکتا تھا, کیونکہ نمازیں تو دونوں پڑھ رہے تھے, اور روزوں سے بھی فرق نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ روزے دونوں رکھتے تھے. حج سے بھی فرق نہیں معلوم ہوتا تھا کہ حاجی دونوں بن رہے تھے. تبلیغ سے بھی پتہ نہیں چلتا تھا, تبلیغ دونوں کر رہے تھے. جہاد سے بھی خبر نہیں ہو سکتی, جہاد دونوں کر رہے تھے. داڑیاں دونوں نے رکھی ہوئی تھی. تو اب پھر مسئلہ بن گیا خبر کیسے ہو اہل سنت اصلی کون ہے اور نقلی کون, جعلی کون ہے اور حقیقت میں کون. بہت بڑی پریشانی تھی. امام الانبیاء کے غلاموں زمانہ تھا حضور سیدنا زین العابدین کا رحمت اللہ تعالی. لوگوں نے کہا جس گھر سے دین نکلا تھا نا, یہ مسئلہ اسی گھر سے حل کرواتے ہیں. دنیا پریشان ہو کر گئی امام زین العابدین کے پاس, اے خون حسین, امت مشکل میں ہے کہ جو نقلی ہیں وہ بھی اہل سنت بن بیٹھے ہیں, جو جعلی ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت, اور اصلی تو ہے ہی اہل سنت. اب معلوم نہیں ہوتا کہ اصل کون اور نقل کون. دنیا پریشان ہے, تو بتائیں کہ کیا کریں کیا کریں, کیونکہ نمازوں سے تو فرق نہیں معلوم ہو سکتا, روزے حج اور زکات سے فرق نہیں معلوم ہو سکتا, شکل و صورت سے نہیں پتہ چلتا. آپ بتائیں جو اصلی اہل سنت جنتی ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ غور سے سننا, اور آج دیکھنا ہے وہ پہچان کہاں پہ ہے. یہ خون حسین بول رہا ہے. اس دور میں امام زین العابدین نے فرمایا میں ایسی علامت بتا دیتا ہوں کہ بد مذہب مر جائیں گے, یہ علامت اپنا نہیں سکے. فرمایا میں جنتیوں کی علامت بتا دیتا ہوں. خون حسین بولا امام زین العابدین. فرمایا سنو, علامت اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. فرمایا جو حقیقی اور جنتی اہل سنت ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اکثر اوقات مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے نظر آئیں. ان کی بڑی پہچان ہی یہ بن جائے گی کہ یہ حضور پر درود پڑھنا ہے. اور اللہ کا کرنا دیکھو کہ جو بد مذہب لوگ ہیں نا, انہوں نے ہمارا نام ہی یہ رکھ دیا, یہ درودی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے نام ہی یہ رکھ دیا, یہ درودی ہیں. 15 صدیاں پہلے خون حسین بول چکا جو جنتی ہیں وہ ہوں گے ہی درودی. وہ بارودی نہیں ہوں گے, درودی ہوں گے. وہ فسادی نہیں, وہ میلادی ہوں گے. تو امام زین العابدین نے بتا دیا ان کی بڑی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہر وقت حضور پر درود و سلام پڑھتے نظر آئیں. درود و سلام ہوگی پہچان کس کی؟ جنتی فرقے کی, جنتی جماعت کی. اب ایمان سے بتائیں مجھے, جو یہ فتوے لگاتے پھرے کہ کھڑے ہو کے درود کیوں پڑھتے ہو, آذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو, آذان کے بعد درود کیوں پڑھتے ہو, اور جلسے کے بعد کیوں پڑھتے ہو, اور جمعے کے بعد درود و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ ایمان سے بتائیں, اللہ نے اتنی عقل تو سب کو دی ہے, کیا درود ان کی پہچان ہو سکتی ہے جو کہیں کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو, بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو, آذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو, بعد میں کیوں پڑھتے ہو؟ جو درود پر فتوے لگائیں درود ان کی پہچان نہیں ہو سکتی. اور اللہ نے یہ پہچان ہی ہماری بنائی ہے کہ ہم آذان سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں, کبھی بعد میں بھی پڑھ لیتے. ہم ہر جلسے کے آخر میں بھی پڑھتے ہیں, اور 3 دن کانفرنس سے ہوتی ہیں ملتان کے علاقے میں. امام الانبیاء کے غلام 3 دن جلسے اس وقت تک اختتام پذیر نہیں ہوتے جب تک سنی مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھ لیتے. یہ درود پہچان ہی ہماری ہے
کہ ہم آذان سے پہلے بھی پڑھتے، بعد میں بھی پڑھتے، جلسوں کے آخر میں بھی پڑھتے، امام الانبیاء کے غلاموں ہم کھڑے ہو کے بھی پڑھتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، چلتے چلتے بھی پڑھتے ہیں، لیٹ کے بھی پڑھتے ہیں، اور ہم صرف عربی میں نہیں پڑھتے، اردو میں بھی پڑھتے ہیں، ہم ہندی میں بھی پڑھتے ہیں، ہم فارسی میں بھی پڑھتے ہیں، کبھی موج میں آئے تو بوسیری کی زبان میں پڑھتے ہیں، کبھی وجد میں آئے تو احمد رضا کی زبان میں پڑھتے ہیں، کبھی من موج میں آتا ہے تو مولا یا صلی وسلم کہہ کے راجہ راضی کرتے ہیں، اور کبھی من پیاسا ہوتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہہ حضور پہ درود پڑھ لیتے۔ تو یہ درود پہچان ہی ہماری آج دیکھ لیں، اور دشمن نے نام ہی ہمارا درودی رکھ دیا، اور خون حسین امام زین العابدین بتا گئے کہ وہ جو جنتی ہیں ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہر گھڑی حضور پہ درود و سلام پڑھیں۔